تشکر گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سرگودا شہر میں ثقافت کی آبرو نازش ثقافت جناب محترم ممتاز صاحب آج کی اس بس کی نظامت کے فرائض انجام دینے والی محترمہ نجمہ منصور صاحبہ، میرے برادر من پروفیسر سید افتخار حسین شاہ صاحب، جناب ڈاکٹر افضل راز صاحب، ذوالفقار احسن صاحب، عتیق الرحمان صاحب، خالد یوسف صاحب، یوسف خالد صاحب، سرپرستان علم و فن اور مخدرات پاکستان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو اہل دل خدائے ذوالمنن کو یاد رکھتے ہیں، جو اہل دل خدائے ذوالمنن کو یاد رکھتے ہیں، جو اہل دل خدائے ذوالمنن کو یاد رکھتے ہیں، وہ اپنی موت کو گور و کفن کو یاد رکھتے ہیں، اور انہیں کس طرح مستقبل نظر انداز کر دے گا، انہیں کس طرح مستقبل نظر انداز کر دے گا جو لوگ اپنے مشاہیر وطن کو یاد رکھتے ہیں۔ اور ممتاز عجب اپنا چلن تم نے بنایا، ممتاز عجب اپنا چلن تم نے بنایا، موتی جو گرا لال یمن تم نے بنایا۔ ہم کو یہ خبر تھی کہ یہاں جرم ہے تعمیر، تلخی کو بغیر حسن سخن تم نے بنایا۔ سامعین جی اختشام، سرگودا کی سرزمین پر اس پریس کلب میں حاضر ہونے کا یہ میرا دوسرا اتفاق ہے۔ صحن چمن کی شام ہے اور تو قریب ہے، یعنی مجھے سرور دو عالم نصیب ہے۔ کلیوں کا حسن تیرا تبسم میری غزل، یہ حسن اتفاق بھی کتنا عجیب ہے۔ سامعین جی احتشام، مجھے ڈر بھی لگتا ہے اپنے شفیق مکرم سے، ہمیشہ میرا گلا گھونٹ لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ قلت وقت دامن کھینچ رہی ہے، اگر چاہو تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ سارا۔ آج سے کچھ تقریباً 2 یا 3 برس پہلے کی بات ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ اردو ادب کی 2 ممتاز شخصیات تشریف فرما تھیں، ایک ڈاکٹر عبدالعزیز ساحر صاحب اور ایک ان کے حقیقی بھانجے ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب۔ ہم تینوں بیٹھے ہوئے تھے، دوران گفتگو انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی، ممتاز صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں، میں ایک ساتھ آج اس کا اظہار آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگے یار تفاقن مجھے ہماری ایک ریکویسٹ تبسم صاحب تک پہنچا دیجئے گا۔ میں نے کہا کہ چونکہ آپ کا قربتوں کا اور بے تکلفی کا معاملہ آپ کے ان کے ساتھ ذرا ہم سے زیادہ ہے، وہ بڑے پیار سے آپ کے ساتھ بڑے پیار سے بات کرتے رہے ہیں، مروت کی برسات کرتے رہے ہیں، نہ تکلیف دو ان کو اب اعتنا کی، یہ بے حد عنایات کرتے رہے۔ تو آپ نے ہماری ایک بات ان تک پہنچا دیجئے گا کہ ان سے دست برسہ یہ عرض کیجئے گا کہ آپ اپنی تخلیقات جو ہیں ان کا سلسلے میں ذرا ٹھہراؤ لایا کریں۔ جو کتابیں ہم ابھی ان کی ورق گردانی شروع نہیں کرتے تو کتابوں کا ایک سیل رواں جو ہے سمندر کی تلاطم خیز موجوں کی طرح وہ آ جاتا ہے، اور پتہ نہیں چلتا کہ کون سی کتاب پہلے پڑھے اور کون سی کتاب بعد میں پڑھے۔ تو یہ مجھے آج موقع مل گیا کہ یہ ریکویسٹ آپ سے کرنے کا، بات نہیں ہے کہ نہ مجھے خوشامد کی یہ آرزو ہے، حقائق خود بولتے ہیں، مجھے تو آپ کا حسن نظر مجبور کرتا ہے، وگرنہ میں خوشامد کو کمینہ پن سمجھتا ہوں۔
تو جناب ممتاز صاحب آپ تو خوش قسمت ہیں. میرے سے جب آپ نے کچھ اس عاجز کے حوالے سے محترم تبسم صاحب نے تفاخر ادب کے نام سے 450 صفحے کی اس سلسلے میں آپ 2 مرتبہ غریب خانے پہ بھی تشریف لے گئے, بڑی طویل سیٹنگ ہوئی. تو وہ اس کے بعد میں نے ایک ارادہ کیا تھا کہ تفاخر ادب جب منصر مرصع شہود پہ جلوہ گر ہوئی تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں بھی کوئی اس حوالے سے کوئی خدمت انجام دے سکوں. ڈاکٹر تبسم صاحب کی تلک گوہروار جو ہے اس کا جب وہ صفحہ کرتاس پہ وہ موتی بکھیرتی ہے, گوہر یا آبدار بکھیرتی ہے, پتہ نہیں چلتا آغازیہ کہاں سے کروں تتمہ کہاں پہ کروں. اتنی اللہ کی اس شخص پہ عنایت ہے. یہ شخص پتہ نہیں کس وقت رات کو سوتا ہے, کس وقت تہجد گزاری کرتا ہے, صبح کی فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرتا ہے, ناشتے کے بعد پھر اکیڈمی چلے جانا, پھر یہ صبح و مساء تقاریب میں اپنے آپ کو انوالو رکھنا, پھر شام کو پھر بستر پر چلے جانا. یہ اللہ کی عنایت اور اس کی عطا کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ خاص بہت بڑی بات ہے. اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ تخلیقات. ممتاز صاحب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ علم اور ادب کے اس بحر بے پناہ کو ٹچ کرتے ہوئے آپ نے یہ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے محض ایک زاویہ فکر تبسم کا صرف ایک زاویے کو آپ نے ٹچ کیا ہے جس کا نام وزیر آغا شناسی ہے, یا پھر اقبالیات کے حوالے سے آپ نے کیا ہے. ابھی وہ اقبال نے کہا تھا سنائی کے ادب سے میں نے غواصی نہ کی ورنہ ابھی اس بحر میں باقی ہے لاکھوں لؤلؤے لالا. اور ممتاز صاحب آپ نے تو یہ کام کر دکھایا. ڈاکٹر وزیر آغا شناسی سے مجھے رات کو کتاب ابھی ملی ہے, میں اس کا بالاستعجاب مطالعہ نہیں کر سکا. آپ نے تو یہ جرت کر لی, یہ جسارت کر لی. مجھے ایک بات یاد ہے کہ مسولینی کو ملنے کے لیے حضرت علامہ اقبال تشریف لے گئے. میں آپ کو نئی بات بتاؤں جو فقیر سید نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ مسولینی کو ملنے کے لیے اقبال گئے تو وہ اپنے آپ کو بڑا خود پرست انسان تھا وہ مسولینی جو ہے. تو آپ جس کمرے میں وہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تو حضرت علامہ کے دستے عطا کی وجہ سے, اس لمس کی وجہ سے مسولینی کی پیشانی پہ پسینہ آ گیا تھا, آپ کی علمی جلالت کی وجہ سے. وہ اپنے آپ کو وہ زمانے کا خدا سمجھتا تھا کہ وہ یورپ والے بھی کہتے تھے کہ مسولینی جو ہے وہ بہت بڑی بات کرتا ہے. لیکن یہ علمی جلالت, یہ اقبالیات کے اس خوشہ چین, میں یقین کیجئے کہ حریم و الفاظ معانی کے ساتھ نسبتیں رکھنے کے باوجود بھی اقبالیات کے اس خوشہ چین اور اس کو اقبالیات کو اجاگر کرنے والے انسان کو ملتا ہوں تو میرے ساتھ وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو مسولینی کی حضرت علامہ اقبال کو ملتے ہوئے طاری ہو گئی تھی. یہ میں زیادہ وقت لے کر یا اس حوالے سے کچھ زیادہ آپ سمجھیں گے کہ شاید میں کچھ آپ کے کچھ ریاض سے کام لے رہا ہوں, لیکن حقائق جو ہے وہ خود بول رہے ہیں. تو ممتاز صاحب آپ مجھے بھی کوئی ایسا گر بتائیے کہ آپ نے تو یہ کام کر دکھایا اور آپ نے وہ اقبال شناسی کے بھی حوالے سے بھی اور ڈاکٹر وزیر آغا شناسی کے حوالے سے بھی یہ اتنا بڑا کام کیا. مجھے بھی کچھ ایسی پھونک ماریے کہ میں جس طرح آپ پوچھ رہے تھے کسی سے کہ وہ خزینہ ادب کے حوالے سے کہ وہ کون لکھے گا, میں نے 2-3 مرتبہ کوشش کی. یقین کیجئے کہ اس اتنے بڑے کام, اتنے رفیع الشان کام کے لیے مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میں اس شخص کے بارے میں کہاں سے شروع کروں, اس کا اختتام کہاں پہ کروں گا. لیکن ایک دعا ہے میرے پاس دعاؤں کا ایک سرمایہ ہے. میں ان کے پاس جس طرح پہلے میں نے ان سے ایک دعا کروائی تھی اپنی والدہ محترمہ سے
کہ ایک بار وہ دست شفقت اٹھایا تو میں پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ والدہ صاحبہ اللہ آپ کا سایہ مجھ پہ سلامت رکھے. اولاد پر اگرچہ پتر بھی نثار ہے پر ماں کا دل تو رحمت پروردگار ہے. تو میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ جب میں کوئی چیز لکھنے بیٹھا ہوں تو اللہ مجھے الفاظ کی کمی نہ عطا کرے, کبھی بھی مجھے اس کی محرومی نہ عطا کرے. انہوں نے پتہ نہیں وہ کیا قبولیت کا وقت تھا, اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا. تو الفاظ و معانی جو ہیں اللہ رب العزت نے, یہ اس کی عطا ہے, یہ اس کی عنایت ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں محمد عربی کے اس ادنیٰ سے غلام کی اس کے نوک قلم کے اسیر بنا دیے گئے ہیں. یہ اس کی عطا اور اس کی عنایت ہے. میں انشاءاللہ بڑی جلدی اس حوالے سے اپنی کاوش جو ہے کوشش کروں گا کہ وہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچا سکوں. بار دیگر جناب ممتاز عارف صاحب آپ نے جو ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے ان کو بھی اجاگر کیا, ساتھ آپ کی جناب ڈاکٹر تبسم صاحب کی یہ شخصیت کو بھی آپ نے جو جس عظمت کے ساتھ, جس رفت کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ, جس مروت کے ساتھ, جس مودت کے ساتھ اور جس محنت کے ساتھ آپ نے یہ اجاگر کیا, میں آپ کو دل کی گہری ترین گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں. اور جاتے جاتے چونکہ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کا یوم ولادت بھی ہے, چند اشعار صرف بس اس کے بعد چند اشعار. تبسم کے قلم کا پاسباں ممتاز عارف ہے. اگر مطلب راز صاحب اگر اس میں کوئی فنی محرومی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں. یہ رستے میں جلدی میں نے لکھے. تبسم کے قلم کا پاسباں ممتاز عارف ہے, جو سچ پوچھو تو اس کا قدرداں ممتاز عارف ہے. جو دکھلائی وزیر آغا شناسی ہے تبسم نے, جو دکھلائی وزیر آغا شناسی ہے تبسم نے, میری نظروں میں اس کا راستہ ممتاز عارف ہے. اور سمجھ پاتے ہیں جس کو ایک فقط اہل فراست کی, سمجھ پاتے ہیں جس کو ایک فقط اہل فراست کی, ادب اور فن کا وہ سر نہاں ممتاز عارف ہے. جس میں مل رہی بالیدگی کلک تبسم کو, ہے جس میں مل رہی بالیدگی کلک تبسم کو, وہ علم و فن کی ایک جوے رواں ممتاز عارف ہے. اور میں اس محفل میں گلہائے عقیدت لے کے آیا ہوں, میں اس محفل میں گلہائے عقیدت لے کے آیا ہوں کہ محور ایک عقیدت کا جہاں ممتاز عارف ہے. جو دکھلاتا ہے منزل اہل دل کو کارواں لوگو, ہے خوش بختی کے میرے کارواں ممتاز عارف ہے. جلاتا ہے جو عہد مادیت میں علم کی شمع, ہر ایسے آدمی کا متخواں ممتاز عارف ہے. اور سنا ہے آج کی ممتاز کا یوم ولادت ہے, سنا ہے آج کی ممتاز کا یوم ولادت ہے, تبھی تو خوش ہمارے درمیان ممتاز عارف ہے. اور مقتارز کرتا ہوں جناب, ہیں باتیں اہل فن ٹھنڈک تفاخر جس کے سائے میں, ہیں پاتے اہل فن ٹھنڈک تفاخر جس کے سائے میں, یقیناً شہر میں وہ صاحبہ ممتاز عارف ہے.